اپنی طرز کی شاید واحد میٹنگ ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی چیف منسٹر کا، اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیم ہے، جو اس کا ایگزیکیوٹنگ آرم ہے، یہ جو میرے سامنے بیٹھے، ان کے ساتھ کس طرح ون آن ون نہیں ہوا انٹریکشن، اور نہیں ہوا تو اسی لیے جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ایک پرابلمز کا، ایشوز کا گڑھ بن گیا، جس کو ٹھیک کرنا کوئی اٹس اے ہیروئک ٹاسک، کوئی آسان کام نہیں ہے وہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور اس کو میں امید کرتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب اس کو بہت دل سے، کھلے دل سے میری بات کو سنیں گے، میری بات کو سمجھیں گے، اور میری بات کو پھر امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ پوری ٹیم میری بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ میرے منسٹرز سے بھی زیادہ میری امپورٹنٹ ٹیم ہے۔ بیٹھ کے پالیسی بناتی ہوں، ہیلتھ منسٹریز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، لیکن جو ایگزیکیوٹنگ آرم ہیں، جنہوں نے ہمارا فیس بننا ہے، جنہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کا فیس بننا ہے، جنہوں نے چیف منسٹر پنجاب کا فیس بننا ہے، جنہوں نے خدمت کا فیس بننا ہے، جنہوں نے مریم نواز کا فیس بننا ہے، وہ آپ لوگ ہیں۔ اور میں ابھی بات کر کے آئی ہوں 10,000 پلس ہم نے ہارٹ سرجریز بچوں کی کمپلیٹ کی، کرٹیکل ہارٹ سرجریز، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ بہت کرٹیکلی ال تھے، ویٹ کر رہے تھے سرجریز کا، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اور الحمدللہ ود ان اسپین آف ایئر اور لٹل مور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 350 بچوں کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جان بچائی ہے۔ اور میں ان کو یہ کہہ کے آئی ہوں کہ ایجوکیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ کسی کو سواری نہیں ملی کام پہ جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ اگر اور کوئی میٹرو بسز نہ ہوں اور کچھ نہ ہو، اس سے لوگ مرتے نہیں، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک زندگی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے تو کئی دفعہ نیند نہیں آتی، ٹو بی آنیسٹ، یہ سوچ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا، اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکتی، میں آج یہاں پر کوئی سرمن دینے نہیں آئی، میں اپنے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک تو ہماری رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ ایک آپ کو پوچھ ہے، مجھے پوچھ ہے کہ اگر میرے پاس وہ وسائل ہیں، مجھے وہ کرسی ملی ہے، مجھے وہ اختیار ملا ہے، مجھے وہ پاور ملی ہے، مجھے وہ طاقت ملی ہے جس سے میں ایلنگ ہیومینٹی کا کوئی میں دعویٰ کر سکتی ہوں، تو اور میں اگر اپنی وہ ذمہ داریوں سے غفلت برتوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی پوچھ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم کرمنل نیگلیجنس برتتے ہیں اپنے کام میں، وہ کام جس سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس میں لوگوں کی دوائیاں بھی بک جاتی ہیں، دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ یا لیبز کے ساتھ، تو ان کو پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ
اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو، یا باہر جاؤ اور فلاں جو لیب ہے وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ یا اسکین کرا کے لاؤ. اور بچے جب پیشنٹس یا ان کے گھر، آپ ذرا موومنٹ کم کر دیں گے پلیز، میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، تھینک یو. تو یا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے، اور بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے. جب میں ہاسپٹلس کے دورے پہ جاتی ہوں تو مجھے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، ساہیوال کے ایک ہاسپٹل میں جو چلڈرن وارڈ تھی اس میں آگ لگ گئی، انفنٹس کی جو وارڈ تھی اس میں آگ لگ گئی، اور بچوں کو تو نکال لیا گیا، لیکن اس کا جب میں شروع میں چیف منسٹر بنی تھی، یہ ایک دل دہلا دینے والا ایک واقعہ تھا. وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے کیا فلاز ہیں. تو میں جب خود اس ہاسپٹل میں گئی، میں نے کہا میں جا کے دیکھوں کہ کیا ہوا ہے. کرمنل نیگلیجنس کے علاوہ جب مجھے پتہ چلا وہ ایک بچہ جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سفوکیشن سے، تو اس کے باپ سے میں نے جب بات کی، اس نے مجھے بتایا کہ جی میں جب اپنے بچے کو دیکھنے آتا تھا تو جو دروازے پہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا 400 روپیہ دو ورنہ میں آپ کو گزرنے نہیں دوں گا. بچہ کرٹیکل ہے، ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، اور اس کو کہتا تھا کہ آپ 400 روپیہ دو گے تو اندر گزر سکتے ہو ورنہ نہیں گزر سکتے. تو میں نے کہا کہ کتنا کماتے ہو؟ کہتا میں دہاڑی دار مزدور ہوں. میں نے کہا کتنا کماتے ہو؟ کہتا 400 روپیہ دن کا 400 روپیہ کماتا ہے، بچہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، کرٹیکلی ال ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 400 روپیہ وہ مجھے دے دو. وہ اس کو جب رشوت دے دے گا تو گھر جا کے اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، یا اپنے بچے کے اوپر وہ کیا خرچ کرے گا جو کرٹیکلی ال ہے. اسی طرح کچھ ایک سال پہلے مجھے یہ پتہ چلا، مجھے یہ نادیہ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نے بتایا کہ 2.5 کروڑ روپے کی جو انسولن تھی وہ بیچ دی گئی اور اس کے پیسے کھا لیے گئے. اور وہ پیشنٹس جن کی وہ انسولن تھی، آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک ڈائبیٹک، چاہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو، جب اس کو ایک دن انسولن نہیں ملتی، اس کی شوگر کہاں جاتی ہے، اس کا شوگر لیول کدھر چلا جاتا ہے. اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی لوگوں میں. جب وہ انسولن اس کو نہیں ملے گی تو اس کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کہاں پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے اس کی جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی. تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا. مجھے آج آپ کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں اپنی ذمہ داری ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے. اور اس کا حساب بہت بڑا ہے، آپ اس دنیا میں بھی نہیں دے سکتے، آخرت میں تو بالکل بھی نہیں دے سکتے. اور جو لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ کھا جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، رشوت کی نظر ہو جاتا ہے، لوگوں کی دوائیوں کا پیسہ، غریب عوام کا جو پیسہ ہے، جب وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کرپشن کرنے والے کا وہ پیسہ کدھر کدھر نکلتا ہے، بیماریوں پہ، تکلیفوں پہ، آزمائشوں پہ نکلتا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں. اور یہ کوئی روٹین کی میٹنگ نہیں ہے آج، یہ کوئی روٹین کی کانورسیشن نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹرینڈ سیٹنگ میٹنگ ہے، جس کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ جب اپنے اپنے ہاسپٹلز میں جائیں گے، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، آپ لوگ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانداری کے ساتھ آج سے یو ول بی اے چینجڈ پرسن. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں ایک اسپرٹ آف دس میٹنگ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ کو اپنی جو ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی سیکرڈ ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنے فیملیز کی زندگیاں آپ کو انٹرسٹ کی، ہمیں انٹرسٹ کی، اور ہمیں امانت کے طور پہ ہمارے حوالے کی، اور ہم اس میں اگر خیانت کریں گے تو نہ ہمیں یہ زندگی معاف کرے گی، نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جو پیشنٹس سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں
وہ بہت امیر پیشنٹس نہیں ہوتے. وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا یا ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آرام سے علاج کرا سکتے تھے، جیسے ہم سب کراتے ہیں. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ بہت مجبوری میں، تکلیف میں سرکاری ہسپتال آتے ہیں. اور آپ کی جاب ایزی نہیں ہے، آپ کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ نے اس شعبے کا، اس ذمہ داری کا انتخاب خود کیا ہے. اس لیے آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ دس رسپانسبلٹی انٹیلز. سیم گوز فار می، سیم گوز فار دا ہیلتھ منسٹرز. ایڈوائزر بیٹھے ہیں ہمارے پاس کارڈیولوجی کے، ہیلتھ کے، اور سیم گوز فار دا CEOs, same goes for the medical superintendents, and same goes for the deputy medical superintendents, for everybody who's in this chain. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے، میں نے ایکسپونینشلی اس کو انکریز کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فگرز ہیں، یہ ضرور سن لیجئے کہ میرے آنے سے پہلے جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ 399 بلین تھا، اور آج ہیلتھ کا بجٹ 630 بلین روپیز ہے. اور اس کے علاوہ 22 بلین کی لائبلٹیز تھی جو میں نے ادا کی. اور آپ سمجھتے ہو لائبلٹیز کیا ہیں؟ لائبلٹیز ہیں کہ ہم نے دوائیاں خریدتے گئے اور دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کی ہوئی، اور جب دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کرتے تو آپ کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کی سپلائی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور اس سے کون سفر کرتا ہے؟ اس سے پیشنٹ سفر کرتا ہے. وہ 22 ارب روپے کی پتہ نہیں کب کی لائبلٹیز بلڈ ہوئی میں نے ادا کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو سپلائی چین ہے اس میں کوئی تعطل آئے، اس میں کوئی ڈسرپشن آئے. کیونکہ جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے دروازے سے اندر جاتا ہے، سرکاری اسپتال کے دروازے سے اندر جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا پالیسی کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائبلٹیز کتنی ہیں. وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا علاج نہیں ہو رہا، مجھے دوائی نہیں مل رہی، مجھے میری کیئر نہیں کی جا رہی. اس کو فائلز اور پالیسیز اور یہ سب اس کو نظر نہیں آتا. وہ اب جب ہسپتال میں آتا ہے، they see you, they see your face, and through your face, through you, they see me, they see my face. تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میرے منسٹرز سے زیادہ میری امپورٹنٹ ٹیم ہے. اس لیے میں آج آپ سے خود ملنا چاہتی تھی، آپ سے خود بات کرنا چاہتی تھی، آپ سے خود ایک نئی جو ورک ایتھک ہے اس کا ہم آغاز کرنا چاہتے تھے. میں نے اب جو KPIs بنا دیے، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی KPI بیسڈ، روتھلیس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن بیسڈ. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی انسان علاج اس کو مل سکتا تھا اور نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سختی برتوں، تو یہ سختی کسی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ اس ذمہ داری کے لیے، اس فرض کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے. اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا. جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں، جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے نیچے آتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، جو BHUs ہیں، جو RHCs ہیں. BHUs جو اب 2600-2700 تھے جن کو ہم نے پورا ٹرانسفارم کیا اور ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں اس کو بدلا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑا مائل سٹون ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں ایک ریولوشن ہے. میں نے نادیہ کو بھی کہا ہے اور ہیلتھ منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ پلیز اس کا جو پورا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں. مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت نیچے آیا ہے، کیونکہ وہ BHUs پہلے نان فنکشنل تھے، ادھر کوئی جاتا ہی نہیں تھا. وہ لوگوں نے اپنے اپنے فیفٹمس کے طور پہ رکھے ہوئے تھے. وہاں پر ایک پیچھے 2-3 کمروں کا گھر تھا جس میں لوگ رہتے ہوتے تھے، تو وہ
پیشنٹس کے لیے تو وہ کسی کام کا نہیں تھا. اس پہ ہم نے کئی ارب روپیہ لگا کے اس کو رینوویٹ کیا. اس کے اندر ہم نے اس کو بہترین ڈاکٹرز کے حوالے کیا ہے. اس کے اندر جو اسینشیل اکوپمنٹ تھا وہ دیا ہے. وہاں پہ مائنر سرجریز تک ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ جو ماں بچہ ڈلیور کرتے کرتے مر جاتی تھی, اس مورٹیلٹی ریٹ میں بہت کمی آئی ہے. انفنٹ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں بہت کمی آئی ہے. تو آئی تھنک نادیہ دس از اے ہیوج ماشاء اللہ اچیومنٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر. جو 300 میرے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز تھے ان کو بھی ہم پورا ریفارم کر کے منی ہاسپٹلز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو اپنے ہی ایریا میں علاج کی سہولت ملے, بہترین علاج کی سہولت ملے, اور بہت کم ان کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں تک جانا پڑے. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا. میرا اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ میرے 5 سال کا میرا ویژن ہیلتھ کے لیے کیا ہے, تو میرا ویژن یہ ہے کہ کسی پنجاب کے رہنے والے کو, کسی پنجاب کے سٹیزنز کو, پنجاب کے عوام کو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ 90% آف دا ڈسٹرکٹس میں دل کے امراض کے علاج شروع ہو چکا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 20 ڈسٹرکٹس کے اندر جو کیتھ لیبز ہیں وہ بنی, فالوڈ بائی وہاں پر. اب میں نے ان کو سختی سے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ ہیومن ریسورس اپنا پلیس کریں تاکہ وہاں پہ کارڈیاک سرجریز بھی شروع ہوں. اور کل میں میاں والی گئی ہوئی تھی اس کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن لیب کا افتتاح کرنے. وہاں پہ جو سٹوریز میں نے سنی میرا دل ہل جاتا ہے. وہاں پہ ایک پیشنٹ نے مجھے کہا, میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں مزدور ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہے مجھے کچھ مہینے پہلے دل کا اٹیک ہوا تھا اور میں فیصل آباد گیا تھا علاج کے لیے. تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آئی ڈونٹ نو اینجیوگرافی تھی اس کی یا اینجیوپلاسٹی تھی, کو آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو مجھے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا یا پتہ نہیں 6 مہینے کا ٹائم دے دیا. تو میں واپس آ گیا میاں والی. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں والی میں یہ دل کے علاج کی سہولت شروع ہو گئی ہے. تو میں میاں والی ہسپتال آیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میری اینجیوپلاسٹی ہو گئی. اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کے در بدر نہیں ہونا پڑا, کیونکہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, جن کے پاس صرف اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی پوری کر لیں, تو ان کے لیے ایک جگہ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹریول کرنا اور وہاں پر سارے اخراجات کو برداشت کرنا, ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں, ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہے. ہم پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں. ہم کم از کم ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ آج کی دہاڑی نہیں لگے گی تو رات کو ہمیں کھانا نہیں ملے گا ہمارے بچوں کو, وہ بھوکے پیٹ سوئیں گے, یا بچوں کا کھانا کا خرچہ, کچن کا خرچہ چلائیں, یا پھر اس کی اسکول کی فیس دیں, یا اپنے موٹر سائیکل میں جو ہے یا موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوائیں, یا پھر اپنے ماں باپ کا علاج کرائیں. یہ جو پرابلمز ہیں, یہ شکر کریں کہ یہ آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی جو آرڈیل ہے, لوگوں کی جو پین ہے, لوگوں کی جو سفرنگ ہے, اس کو دل سے محسوس کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آئے گی, آپ کی زندگی میں کس طرح کا چینج آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم 100 بلین روپے کی میڈیسن دے رہے ہیں, 100 بلین روپے, شکایات کیا آتی ہیں؟ ہمیں میڈیسن نہیں ملی. یا ابھی بھی نادیہ بات کر رہی تھی کہ پیپر لیس ہوں گے ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز, لیکن ان پرچیوں کا ہم کیا کریں گے جن پہ لکھ کے دیا جاتا ہے باہر سے کرا کے آؤ. تو میں 1000 روپیہ دے کے ایکس رے کرا کے آؤں. تو میں نے اس سے پوچھا ایم ایس سے, میں نے کہا آپ کی جو ایکس رے مشین ہے وہ نہیں چل رہی؟ کہتا ہے چل رہی. تو جب پتہ یہ چلا کہ باہر کوئی ساز باز کر کے کسی ڈائگنوسٹک لیب کے ساتھ, تو اس کو اور یہاں تک کہ وہ پورٹیبل ایکس رے مشینز لاتے ہیں, وہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر واپس لے جاتے ہیں. اور ہاسپٹل کی جو ایکس رے مشین ہے وہ چل رہی ہے, آپریشن میں. تو آپ امیجن کریں, شکر کریں کہ آپ کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا, آپ کی فیملی کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا, لیکن ضرور اس تکلیف کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں, اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں. شکایات آتی ہیں, میری ٹیمز آپ نے دیکھا ہوگا 100% ایکٹیو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں.
کمشنرز دورے کر رہے ہیں ہاسپٹلس کے، ڈیپٹی کمشنرز دورے کر رہے ہیں ہاسپٹل کے، میں خود جاتی ہوں ہاسپٹلس میں. اس کے علاوہ میری جو سی ایم کی انسپیکشن ٹیم ہے اس کو میں نے فلی امپاور کیا ہوا ہے. وہ جا کے ہاسپٹل میں سرویز کرتے ہیں، ہاسپٹل کے دورے کرتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس سے میرا پرسنل کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں، جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جو ہم ہیومن ریسورس لے کے آ رہے ہیں، وہ کیا لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے. کیونکہ میں جتنے بھی پیسے دے دوں، یہ 650 بلین کو میں 1250 بلین بھی کر دوں نا، لیکن اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کریں گے، وہ پیسہ اگر لوگوں کو نہیں جائے گا، اس کا جو ثمر ہے وہ لوگوں کو نہیں ملے گا، تو وہ پیسہ چاہے 600 بلین ہو یا 1200 بلین ہو، اس کا کیا فائدہ ہے. اس لیے آپ کو میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کریں. شکایات آتی ہیں کہ میڈیسنز ان اویلیبل ہیں، ٹیسٹس ان اویلیبل ہیں، اکوپمنٹ کی شارٹیج ہے. یا آرام سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو سی ٹی اسکین ہے وہ خراب ہے، یا ایم آر آئی کی مشین خراب ہے، جاؤ باہر سے کرا کے لاؤ. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک وہ شخص یا کوئی عورت، خاتون، کوئی بوڑھا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس موٹر بائک نہیں ہے، اس نے پیدل چل کے جانا ہے، تو وہ باہر سے کس طرح اپنا ٹیسٹ کرا کے لائے گا؟ جب کہ ہمارا سب کچھ آپریشنل ہے، اور اگر خراب ہے تو ود اے لٹل ایفرٹ، آپ نے خود وہ ٹھیک نہیں کرنی مشین، آپ کے پاس پورا دنیا کا ریسورس اویلیبل ہے، آپ نے صرف اس کو بلا کے ٹیکنیشینز اس کو ٹھیک کرانا ہے. یا اگر وہ فوراً ٹھیک نہیں ہو سکتی تو آپ کو کوئی اس کا آلٹرنیٹیو رکھنا چاہیے، کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہسپتال کی گاڑی باہر جو ہے وہ لے کے جا رہی ہو پیشنٹ کو، اس کا اگر کوئی مشین خراب ہے تو اس کا جہاں سے بھی آپ نے کرانا ہے وہ کرا کے واپس لا رہی ہو، تاکہ پیشنٹ کو کم از کم در بدر نہ ہونا پڑے. اور ہم نے بلینز آف روپیز اسپینڈ کیے کہ ہم ہر ڈی ایچ کیو کے اندر ہم اس کو ایم آر آئی مشین بھی دیں، ہم اس کو سی ٹی اسکین بھی دیں، ہم اس کو تمام جو لائف سیونگ ایکوپمنٹس ہیں وہ ان کو دیں ہم. لیکن آپ دیکھو کہ ایز بیسک ایز اے ریسپریٹر، وینٹیلیٹر خراب ہے، اور وہ ہاتھ سے پمپ کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں یہ کون کرتا ہے؟ اور 100 میں سے پتہ چلتا ہے کہ جی 60 وینٹیلیٹرز خراب ہیں. ابھی کتنے وینٹیلیٹرز میں نے منگوائے ہیں؟ 300 ریسپریٹرز ہم نے آرڈر پلیس کیا، اور ٹوٹل جو اگلے سال بھی آئیں گے وہ 800 ریسپریٹرز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ وینٹیلیٹر اور ریسپریٹر کی کیا ویلیو ہے؟ جس کا پیشنٹ موت اور زندگی کے درمیان میں صرف وینٹیلیٹر کی لکیر ہوتی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ وینٹیلیٹر اور ریسپریٹر کی کیا امپورٹنس ہے. پھر آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہوں گے تو کوئی پیشنٹ اپنی جان سے جائے گا. پھر بھی شکایات آتی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں شکایت آتی ہے کہ پیشنٹس ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں ڈیوٹی پہ. اور اگر ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں تو لائن جو ہے وہ موبائل فونز لے کے بیٹھی ہوتی ہے. پیشنٹ انتظار کر رہا ہے، لائن کی لائن بیٹھی ہوئی ہے، اور نرسز بھی موبائلس پہ ہیں، ڈاکٹرز بھی موبائل پہ ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دا ڈاکٹرز. لیکن اب یہ چیز ہم نے ایک 100% بین لگا دیا ہے آن دا یوز آف موبائل فونز، سیل فونز، اور اس کی جگہ آپ کو پورا ایک پیجرز کا سسٹم، پیجنگ سسٹم دے دیا، جس پہ آپ کو اگر کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، تو آپ اس کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر 8 گھنٹے اور اس میں آپ کا تھوڑا تھوڑا ریسٹ بھی ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ڈیوٹی آورز میں موبائل نہیں یوز کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. کیونکہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو اب تھوڑا سا ٹائم آف لے لیں، آپ لے ہی نہیں سکتے. لوگوں کی زندگیاں، ان کی صحت، ان کی سلامتی آپ کے کام کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے مجھے یہ سخت فیصلہ، مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے خلاف اب سخت ایکشن ہوگا. میں نے کم از کم ایمرجنسیز کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا. آپ کی ساری ایمرجنسیز اس وقت CCTV مانیٹرڈ ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مریضوں کو رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتی. پھر میں نے ہیلتھ منسٹریز کو کہا ہے
کہ جو آپ کی اسینشل میڈیسنس کی لسٹ ہے اس کو جس طرح کریکولم اپڈیٹ ہوتا ہے، اپ گریڈ ہوتا ہے ایوری ڈے، نئے جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ ہم الائن کرتے ہیں اس کو، اسی طرح آپ کو جو آپ کی اسینشل میڈیسنس کی لسٹ ہے اس کو کنٹینیوسلی ریوائز کرنا ہے، ری وزٹ کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی دوا، کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو لوگ لینے کے لیے آئیں اور ان کو نہ ملے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فارمیسیز بہت اسٹاکڈ ہیں، ویل اسٹاکڈ ہیں۔ میں فارمیسی جاتی ہوں جب میں ہاسپٹلس کا وزٹ کرتی ہوں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن پیشنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ باہر سے لے کے آؤ۔ دو یہ پریکٹس اب کم ہو گئی ہے، بہت بہتری آئی ہے سختی کے ساتھ، لیکن ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں گئی، جنا ہاسپٹل، میں نام نہیں چھپاتی، جنا ہاسپٹل میں گئی، وہاں پیشنٹس نے یہ الغار کر دی، کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہمیں دوائی نہیں مل رہی۔ تو جو میں نے نام پوچھا دوائیوں کا، میں نے نوٹ کیا، پرچیاں مجھے انہوں نے دی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ ماسک باہر سے لے کے آؤ، ڈاکٹرز کی کٹس باہر سے لے کر آؤ، اوور آلز باہر سے لے کر آؤ، جو اور اس قسم کا اکوپمنٹ، آکسیجن ماسکس باہر سے لے کے آؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تقریباً 6 مہینے کا اسٹاک پڑا ہوا۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ میں بیسمنٹ میں گئی، پورا بیسمنٹ، اس کمرے سے بڑا بیسمنٹ تھا، بھرا ہوا تھا ان تمام چیزوں سے، اسٹاکس سے، جو لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ باہر سے لے کے آؤ۔ اب آپ امیجن کریں میں کیا کروں؟ میں دوائی دے سکتی ہوں، میں پیسے دے سکتی ہوں، اور اگر وہ نیچے اسٹاک ہوا ہوا ہے سارا اور پیشنٹس کو نہیں دیا جا رہا صرف اس لیے کہ کسی نے یہ تکلیف ہی نہیں کی چیک کرنے کی کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں موجود، اور لوگوں کو کہا جاؤ جا کے باہر سے لے آؤ، کیونکہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا کہ کسی کو کہو جاؤ نیچے سے جا کے اسٹاک لے کے آؤ۔ کیو مینجمنٹ، آج سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو دکھایا ابھی نادیہ نے، کہ کس طرح ہم نے بیز میں ڈیوائڈ کر دیا آپ کی ایمرجنسی کو، کہ ریڈ بے ہے جو کرٹیکل پیشنٹس کے لیے، جو ویٹ نہیں کر سکتے، جن کو 5 منٹ کی بھی اگر دیر ہوتی ہے تو ان کی زندگیاں ضائع ہو سکتی ہیں، جن کو امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے، جن کو ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے، یا جن کو لائف سیونگ کی ضرورت ہے، وہ لوگ ویٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ کا ٹریاج ہے وہ بہت افیکٹو ہونا چاہیے، وہ بہت جو کیا کہنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پیشنٹ کو ریڈ بے میں بھیجنا ہے، کرٹیکل ہے، کس کو آپ نے جو ہے وہ دوسرے جو یلو بے میں بھیجنا ہے، جو ایک جو کرٹیکل تو ہے لیکن کچھ منٹ، چند منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ انتظار کر سکتا ہے، اور کس کو آپ نے گرین بے میں بھیجنا ہے، وچ مینس کہ مائنر پرابلم ہے، تھوڑی دیر میں اٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیسن چوری ہوتی ہے، انسولین چوری ہوتی ہے۔ ایک بہت مزے کا آپ کو انسیڈنٹ سناؤں۔ میں چائنا گئی تو میں نے وہاں پر ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک سرکاری ہاسپٹل کا دورہ کرائیں۔ سینئر منسٹر میرے ساتھ تھی، شی از اے وٹنس۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جو میڈیسن کی پلفریج ہے آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ تو اس نے حیران ہو کے میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ میڈیسن کی بھی پلفریج ہوتی ہے، میڈیسن بھی چوری کی جاتی ہے، اور میں اتنی شرمندہ ہوئی، میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ ان کے ادھر دوائیاں چوری نہیں ہوتی۔ کرپشن کرنے والے بھی کم از کم دوائیوں کو اور صحت کے شعبے کو بخش دیتے ہیں۔ یہاں پہ گٹروں کے ڈھکن شام کو لگا کے جاؤ، رات کو چوری ہو جاتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کوئی گر کے مر گئے۔ تو اس نے حیران ہو کے میرا چہرہ دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دوائیاں بھی چوری ہوتی۔ پھر جو آپ کے کینٹینز ہیں، آپ کے ہاسپٹلز میں جو آپ کا سیکیورٹی کا سٹاف ہے، خدا را اس پہ نظر رکھیں۔ پیسے لیتے ہیں وہ، ہر انٹری کے پیسے لیتے ہیں، اور پیشنٹ کا ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ ان سائڈ دا ہاسپٹل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ۔ یہ کائنڈلی آپ لوگ جو ڈائریکشنز ہیں یہ ایشو کریں دونوں ہیلتھ سیکرٹریز کے، پیشنٹ کا ایک سے زیادہ پیشنٹ ہاسپٹل کی بلڈنگ میں الاؤڈ نہیں ہے، باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پلیز جو پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہیں وہ جتنے بھی ہیں، باہر اگر گارڈن میں بیٹھے ہیں، باہر کہیں بیٹھے ہیں، تو پلیز ان کے لیے کوئی بینچز ارینج کریں، ان کے لیے شیڈ ارینج کریں، پینے کا پانی وہاں پر موجود ہونا چاہیے، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو پنکھے لگے ہونے چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
آپ کے ہاسپٹل میں پارک کرنے کے جو فری پارکنگ ہے وہاں پر پارک کرنے کے پیسے لیے جاتے ہیں. وہاں پر ڈاکٹرز کی اور ایم ایس ایس کی اپنی کینٹینز ہیں. سب پتہ ہے مجھے. لیکن اس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے, اس کا ایکسپینس اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک چیز کو کنٹرول کرنا بھی آسان نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے ایگزیکیوٹنگ آرمز ہیں. اور اس کے بعد جو او پی ڈی سے ڈاکٹرز ایبسنٹ ہوتے ہیں, کاؤنٹرز 10 کاؤنٹر ہیں, ایک پہ بندہ بیٹھا ہے, اور کیو جو ہے وہ اتنی لمبی جا رہی ہے کہ ایک ایک پیشنٹ کی باری 3 گھنٹے میں آ رہی. تو پلیز کوئی ان مینڈ کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر 6 رش آور ہے اور 6 کاؤنٹرز ہیں تو 6 کے 6 پہ ہیومن ریسورس کو بیٹھنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی لیفٹ ان مینڈ. لانگ ویٹنگ ٹائمز, کیو مس مینجمنٹ, پریفرینشیل ہینڈلنگ. کوئی میرا پیشنٹ ہے یا کوئی کسی ایم ایس کا رشتہ دار ہے یا کوئی کسی وزیر کا رشتہ دار ہے یا کسی ایم پی ایم این اے نے بھیجا ہے, اس کا تو یوں علاج ہوتا ہے. سب کیوں کاٹ کے جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے, اور جو بیچارہ غریب ہے وہ باہر بیٹھا رہ جاتا ہے انتظار میں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں, آپ کے وارڈ بوائز, آپ کا جو لوور سٹاف ہے, آپ کی یہ جو پی آئی سی میں ایک دفعہ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ جو وارڈ بوائز ہیں وہ ایک لسٹ بنی ہوتی ہے نا وہاں پر سرجری کی کہ ان کی سرجری پہلے ہوگی, تو وہ لوگوں سے پیسے لے کے کہتے ہیں مجھے پیسے دو, ہم تمہارا نام ڈلوا دیتے ہیں, اور ہو بھی جاتی ہیں سرجریز. یہ ہے پورا مافیا. اس پہ اب بہت برا کریک ڈاؤن ہوگا, بہت برا. یہ میں الاؤ نہیں کر سکتی. جو چیز میرے نوٹس میں آ جائے گی اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. جو فارماسوٹیکل کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی. جو بات کرنی ہے ہیلتھ سیکرٹری سے کیجیے. ان کو ایکسیس ٹو دا ہاسپٹل اور ٹو دا ڈیسیجن میکنگ باڈیز وہ الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. ہائیجین, کلینلینس, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ڈی ایچ کیو کے کتنے ہیڈز بیٹھے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ٹی ایچ کیو اس کے کتنے ہیڈز بیٹھے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑے کریں. جی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح میں خود ہاسپٹلس دھلوا رہی ہوں. لٹرلی کلیننگ ہو رہی ہے, اور صرف کلیننگ نہیں ہو رہی, ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے, اور کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں, دیواریں صاف ہو رہی ہیں, اکوپمنٹ صاف ہو رہا ہے, ویل چیئرس کو دھویا جا رہا ہے, اسٹریچرس کو دھویا جا رہا ہے. بائی دا وے, ویل چیئر اور اسٹریچرس کی بات آ گئی تو اگر کوئی زیادہ فٹ فال والا ہاسپٹل ہے وہاں پر 20 ویل چیئرس پڑی ہونی چاہیے باہر انٹرنس پہ, تو وہاں پر 4 ویل چیئرس پڑی ہوئی. 10 اسٹریچرس پڑے ہونے چاہیے تو 5 اسٹریچرس پڑے ہوئے ہیں. تو اب ہمارے اسٹاک میں اتنے اسٹریچرز ہیں, ہمارے اسٹاک میں اتنی ویل چیئرز ہیں کہ ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اپنا جو انٹرنس ہے اس میں ایک ذمہ دار شخص کو بٹھائیں. آپ کی ویل چیئرز, آپ کے اسٹریچرز, آپ کے بیڈ سب صاف ستھرے ہونے چاہیے, اویلیبل ہونے چاہیے لوگوں کو, اور کم از کم ویک میں 3 دفعہ ڈیپ کلیننگ ہونی چاہیے. اور صرف ڈیپ کلیننگ نہیں ہونی چاہیے, ڈیپ کلیننگ یہ نہیں کہ آگے سے صاف کر دیا. لوگ علاج کے لیے آتے ہیں, ہاسپٹل بورن انفیکشنز کے لیے نہیں آتے, وہاں سے اور زیادہ مزید بیمار ہونے کے لیے نہیں آتے. وہ زندگی جا سکتی ہے کسی کی اس طرح کی انفیکشن سے. تو پلیز جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں وہ یوز کریں, اس کو فیومیگیشن کروائیں اپنے ہاسپٹلس کی, اور ویک میں 3 دفعہ پورا ہاسپٹل, دیواریں, کھڑکیاں, بورڈ سب دھلنا چاہیے, اکوپمنٹ دھلنا چاہیے جو دھل سکتا ہے, اور جو بیڈز ہیں ان کو صاف کریں, ڈسٹ بنس کو صاف کریں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے جو بیڈ سائڈ ٹیبل ہے اس پہ انہوں نے کوئی سیب رکھا ہوا ہے, کوئی امرود, کوئی فروٹ کا پیس رکھا ہوا ہے, اور وہیں پہ کاکروچز پھر رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ چوہے پھر رہے ہوتے ہیں. امیجن کریں. ڈسٹ بنس کو صاف رکھیں, ان کے داغ دھوئیں. میں نے دیکھا ہے کہ میرے وزٹ کے بعد, اگر سرپرائز وزٹ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, جو بیڈ شیٹس ہیں ان کے اوپر بلڈ سٹینز لگے ہوئے ہیں, لگتا ہے کہ 10 سال سے بیڈ شیٹ نہیں بدلی. پلیز جو آپ کا پورا آپ کو رجیم دی گئی ہے بیڈ شیٹس کی, اس کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ رجیم اب یہ ہے کہ منڈے کو بلو بیڈ شیٹ ہوگی, ٹیوزڈے کو گرین ہوگی, وینسڈے کو یلو ہوگی. پلیز اپنی رجیم کو, اپنے ایس او پیز کو فالو کریں.
اور واش رومز اس قدر ڈرٹی ہیں کہ اگر ان اناؤنس چلے جاؤ آنیسٹلی دل متلا جاتا ہے. یو وانٹ ٹو تھرو اپ. میں نے ہاسپٹلس میں یہ چلڈرن ہاسپٹل کے ایک باتھ روم کی اسٹوری سنا رہی ہوں. اس میں نلکا ہی نہیں تھا اور وہ سوراخ سے پانی یوں نکل رہا تھا, اور آنیسٹلی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈمپنگ یارڈ ہے. چلڈرن ہاسپٹل, سوری ڈاکٹر صاحب. تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں برسوں سے یہ کبھی باتھ روم صاف نہیں ہوئے. وہ باتھ روم میں کوئی جائے گا نا, اگر صحت مند بھی ہوگا تو بیماری کانٹریکٹ کر کے واپس آئے گا, ڈیزیز کانٹریکٹ کر کے واپس آئے گا. تو باتھ رومس کو جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان سے دھونا, ان سے بار بار دھونا, پورے ہاسپٹل کو فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ اس کو صاف کرنا, ڈیپ کلیننگ کرنا, کھڑکیوں کو صاف کرنا, جہاں جہاں پردوں کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کاٹن مٹیریل کے یا کوئی بھی مٹیریل کے پردے ان کو اتار دیں. وہ انفیکشنز کا گھر ہے, رنگ برنگے پردے ڈالے ہوئے, ان کا کوئی یوز بھی نہیں ہے. جو ہاسپٹل کے گرین ایریاز ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ اگر کسی پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بیٹھنا بھی پڑتا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے وہاں پر کوئی شیڈ میسر ہو, پانی میسر ہو, صاف ستھرا ماحول میسر ہو. اور آنیسٹلی ایک بات, میں فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے اب, یہ فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے اب. اگر ایشو ہے تو وہ امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے, وہ محنت کرنے کا فیلئر ہے, محنت نہ کرنے کا فیلئر ہے. اٹس این اکاؤنٹیبلٹی ایشو, اٹس اے مانیٹرنگ ایشو. اور پھر پلیز اپنے جو فائر سیفٹی ہے اس کو انشور کریں. اپنی جو الیکٹریکل وائرز ہیں ان کی سیفٹی انشور کریں. پتہ چلتا ہے کہ کوئی ویسے علاج کے لیے آیا ہے, خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے یا سفوکیٹ ہو کے مر گیا, یہ جل کے مر گیا. کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے بھائی؟ تو پلیز تمام ایم ایس ایز انشور کریں کہ ان کے ہاسپٹل میں پورا فائر سیفٹی ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے, ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ فنکشنل ہیں. جب میں جو آپ کو میں نے سائی وال کی سٹوری سنائی ہے اس میں میں نے جب فائر ایکوپمنٹ سب سجا ہوا تھا ریڈ کلر کا, اور وہ 1 سال ہوا ایکسپائر ہو گیا ہوا. پلیز اپنی جو وائرز ہیں, اپنے الیکٹریکل جو بھی سسٹم ہے اس کی سیفٹی آپ کو انشور کرنی ہے. ایک ایک بیڈ پہ 2 3 لوگ اگر پڑے ہوں, بیڈ آپٹکس, ویری بیڈ آپٹکس. تو آپ کے پاس ایکسٹرا بیڈز ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, آپ کو وہ پلیز انشور کریں کہ ایک بیڈ پہ کم از کم ایک پیشنٹ ہو. اتنا تو آپ لوگوں کو ڈگنیٹی دے سکتے ہیں. انفیکشس ویسٹ ڈسپوزل ویری امپورٹنٹ. وہ جو انفیکشس ویسٹ ہے اس کا پراپر ڈسپوزل, اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ, اٹ از امپیریٹیو. اور پلیز تمام سی ای اوز, تمام ایم ایس ایس اپنے ہاسپٹل کا, آپ کے نیچے جو آپ کی ٹیم ہے, جو اسٹاف ہے, ان کو ریگولرلی ان کو پیپ ٹاکس دیں, موٹیویشنل ٹاکس دیں, ان کو احساس دلائیں کہ ان کی کیا ذمہ داری. اور ایم ایس پی اور ڈپٹی ایم ایس پی اکثر یہ ہوتا ہے وہ ڈیوٹی سے غائب ہوتے اور پھر جو آفس سے باہر نہیں نکلتے. ایک صبح چھوٹا سا راؤنڈ کر لینا راؤنڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ان دا پیپل. آپ کو آن ٹوز ہونا چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ کیا. دفتر میں بیٹھ کے آپ نے ایسا کیا کر لینا ہے. میں بھی دفتر میں زیادہ نہیں بیٹھتی, اور یقین کریں جس دن میں دفتر میں بیٹھتی ہوں اس دن کم کام ہوتا ہے. جب میں باہر نکلتی ہوں اور کسی دورے پہ جاتی ہوں تو اس دن جو میرے پہ دنیا کی ریالٹیز کھلتی ہیں وہ دفتر میں بیٹھ کے پتہ نہیں چلتی. ایئر کنڈیشن دفتر میں سب کچھ اچھا لگتا ہے باہر بھی بہت اچھا موسم ہے. ایسا نہیں ہے. باہر نکلیں, لوگوں کو اویلیبل ہوں, ایک سسٹم بنائیں. آپ کا, میرا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, پورا ایویلیویشن کا سسٹم ہے. آپ کا بھی اپنے اسپتال میں پورا کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نرس رشوت لیتی ہے, کون سا وارڈ بوائے رشوت لیتا ہے, کون سا سیکورٹی گارڈ رشوت لیتا ہے, اور اس کے خلاف ایکٹ کریں. جو آپ نے آؤٹ سورس کیے ہیں صفائی کے جو فنکشنز ہیں وہ اگر کام نہیں کر رہے تو خدا را اس کے خلاف ایکشن لیں. اپنے لوگوں کو پیپ ٹاکس دیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ یہ آپ کا خدمت ہے, اس کو انجام دیں ورنہ اس کی بہت بڑی جواب دہی ہے. کمپلینٹ سنیں, ان کی ریزولوشن کریں, اسٹاف کی اٹینڈنس لیں. وہاں پر دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. اور پیشنٹس کو کالز کریں, پوچھیں کہ فیڈ بیک لیں لوگوں کا.
آج کے بعد مجھے چینج نظر آنا چاہیے. اور ہم نے ایکسٹینسو ٹریننگ کرائی ہے سب کی, جہاں جہاں ضرورت ہے. ہم نے تقریباً کتنے ہزار نئے ڈاکٹرز, 1500 نئے ڈاکٹرز ہم نے رکھے ہیں, اور بھی آ رہے ہیں, تاکہ کوئی بھی جو ایمرجنسی ہے یا کوئی بھی آؤٹ پیشنٹ ہے وہاں پر لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. پلیز الائن یور آپ کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, الائن دیم ود دا گلوبل بیسٹ پریکٹسز, ناٹ اونلی گلوبل پریکٹسز. روبسٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا میکینزم ہر ایم ایس کے نیچے ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کون ڈیوٹی پہ نہیں ہے, کہاں گند پڑا ہوا ہے, کہاں پیشنٹ کی لانگ کیوز ہیں, ان کو اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. یو شوڈ ناٹ بی سین سٹنگ ان یور آفیسز. اگر کوئی نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی باتھ روم کی پرابلمز ہیں, پلیز اس کو ریپیئر کرائیں, فوراً ٹھیک کرائیں. ہم نے 5000 سے 6000 نئی نرسز بھی رکھی ہیں. ابھی بھی نرسز کی شارٹیج ہے, تو پلیز انشور کہ آپ کے جو لوگ بھی ہیں ڈیوٹیز پہ وہ پریزنٹ ہونے چاہیے. یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ امانت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپرویژن کے لیے بٹھایا ہوا ہے. یو آر دا چوزن ونز, آئی ایم دا چوزن ون. اور چوزن ون یہ نہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے, ہمارے پاس ٹھنڈا کمرہ ہے, ہمارے پاس پروٹوکول ہے. یہ چوزن ون نہیں ہے. چوزن ونز آر دوز جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. یو آر دوز چوزن ونز, یو آر دوز چوزن ونز. Fear align your day-to-day decisions, day-to-day performance, day-to-day work. اللہ تعالیٰ کو یہاں رکھیں, آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا, آپ کی پوزیشن, آپ کا ایک سگنیچر, ایک سائن, آپ کی ایک انسٹرکشن, آپ کی ایک میٹنگ, آپ کا ایک SOP کتنی جانیں بچا سکتا ہے, کتنی دکھی انسانیت کے کام آ سکتا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے. اور جو پیشنٹس کی زندگی ہیں, پیشنٹس کی جو ویل بینگ ہے, اٹ ڈپینڈز آن یور ویجیلنس. جتنے آپ ویجیلنٹ ہوں گے اتنی زندگیاں بچیں گی, اتنی لوگوں کی دکھ دور ہوں گے. اور کیونکہ ہاسپٹل کا جو دروازہ ہے وہ آخری دروازہ ہے جس کو وہ کھٹکا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ One moment of negligence, one moment of negligence can cost a life. Do you understand that? Do you understand the gravity of this? One moment of negligence on my part, on your part, and on your part. It can cost a life. اور یہ وہ چیز ہے جو نقصان ہم بھر نہیں سکتے. پوری زندگی بھی لگے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, صدقے خیرات کرتے رہیں, یہ وہ گناہ ہے جس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. Lead your hospitals with humility. Lead your hospitals with humanity. Lead your hospitals with sense of responsibility. Lead your hospitals with fear of God in your mind and in your heart. Lead your hospitals with compassion, because the kind of people you deal with, وہ بیچارے اتنے پریویلیج نہیں ہوتے. جیسے آپ کی نیگلیجنس ایک انسان کی اس کو کاسٹ کر سکتی ہے ایک زندگی, اسی طرح آپ کا احساس ذمہ داری, آپ کی ڈیوٹیفلنس ایک زندگی بچا بھی سکتی ہے. اور قرآن دیکھ لیں, حدیث دیکھ لیں, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ آپ کا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے, یہ آپ کی گائیڈنگ لائٹ ہونی چاہیے. اس کو لکھ کے پلیز اپنے آفس میں لگا لیں. تھینک یو. سو آئی ہوپ دیٹ دس میٹنگ, کچھ میں نے سخت کہہ دیا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ دس ول, 2 سال ہو گئے, 3 سال رہ گئے, دس ول بی اے نیو بگننگ ان شاء اللہ تعالیٰ سے. ان شاء اللہ ایوری CO, every MS sitting here, both the ministers sitting here, advisors sitting here,
ہمارے ہیلتھ سیکرٹری سٹنگ ہے. لیٹس واک آؤٹ آف دس روم ود اے رینیوڈ ڈیڈیکیشن اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی. وعدہ؟ مجھے چینج نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں، ان کے کام آ سکیں، دکھی انسانیت کے کام آ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ.